جس گھر میں قرآن روز کھلتا ہے وہاں رزق بھی کھلتا ہے۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھو، دل کی اداسی دور ہوتی ہے۔ ہر روز فجر کے بعد 33 بار یا حلیمو پڑھو، غصہ، جھگڑے اور بے چینی دور ہوگی۔ زندگی میں جو کچھ چھن گیا ہے وہ اللہ کچھ بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہر روز سونے سے پہلے معاف کر دیا کرو، سکون خود دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ محبت کو ہمیشہ دعاؤں سے کھینچو، یہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ چہرے پر نور چاہیے، نماز کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ مس کرو نیت کے ساتھ۔ شوہر اور بیوی میں دوری ہو تو ایک ساتھ بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ ماں کی خاموش دعائیں وہ خزانہ ہے جو وقت آنے پر کھلتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو کر بھی دور رہے تو یا ودود روز 11 بار اس کا نام لے کر پڑھا کرو۔ ہر روز صبح سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرو، پینے سے بیماری بھی جائے گی اور دل بھی کھلے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے سورہ لقمان کا روزانہ 1 رکوع اولاد کے نام سے پڑھو۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، دنیا بھی انہیں رسوا کرتی ہے۔ شادی میں بندش ہو تو بعد نماز مغرب 21 بار سورہ کوثر دل سے پڑھا کرو۔ رزق میں برکت چاہتے ہو، ہر جمعے کو صدقہ دیا کرو، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ چہرے کے داغ دبے ختم کرنے کے لیے ملتانی مٹی، عرق گلاب اور ہلدی ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ مردانہ کمزوری کے لیے صبح نہار میں 2 چمچ شہد اور 7 بادام کھانے کی عادت ڈالیں۔ تھکی ہوئی روح کے لیے ذکر یا سلامو بہترین مرہم ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ جس کو اللہ سے جوڑ دو وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں کرے گا۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونا، نہ نیند ادھوری ہوگی نہ حفاظت ادھوری ہوگی۔ جو سجدے میں گرتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ جڑتا ہے رب سے۔ کسی کو دعاؤں میں یاد رکھنا سب سے خالص محبت ہے۔ جب دل بہت پریشان ہو خاموشی سے قرآن کھول لو، اللہ بولے گا۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو پہلے اپنے عمل کو دیکھو، اصلاح خود شروع ہو جائے گی۔ چینی کی جگہ شہد کا استعمال کریں، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ سورہ اخلاص 100 بار پڑھو، دل سے میل اور زندگی سے مشکلیں دونوں کم ہوں گی۔ جو شخص سچ بولتا ہے وہ کبھی رشتوں میں خالی نہیں رہتا۔ روزانہ 11 بار یا واسیو پڑھو، رزق کھل جائے گا، حیران رہ جاؤ گے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ، یہ بھی رزق میں برکت ہے۔ جس کو رب یاد آ جائے اسے باقی سب کچھ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، کسی غریب کا بوجھ اٹھا لو۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناکامیوں سے نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ رات سونے سے پہلے معافی مانگنا سیکھو، یہ اللہ سے تعلق کی پہچان ہے۔ جو ہر رات معاف کرتا ہے وہ دن میں مطمئن رہتا ہے۔ بالوں کے لیے شیمپو سے زیادہ پیاز کا رس مفید ہے، ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ جو ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے روزانہ یا ودود 41 بار پڑھیں۔ دل کو سکون چاہیے، کسی کی خاموش مدد کرو، رب تمہیں یاد رکھے گا۔ ہر جمعے کو والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو رشتہ صرف فائدے کے لیے ساتھ ہو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رونق کے لیے سوتے وقت ناریل کے تیل کی مالش کریں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ شادی اور اولاد کے لیے لاجواب ہے، روزانہ 129 بار پڑھیں۔ کوئی وعدہ نبھا رہا ہو تو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لو، دعا بن جاؤ گے۔ دھیما بول، نرم لہجہ اور اچھا اخلاق دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سورہ اخلاص یاد کرواؤ، یہ محبت کی چادر ہے۔
نرمی اختیار کرو، کیونکہ سختی سے دل جیتے نہیں جاتے، توڑے جاتے ہیں۔ جو کسی کا راز چھپاتا ہے، اللہ اس کے عیب دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا گلے کی خرابی اور منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے۔ جو اپنی ماں کو وقت دیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم دل سے 100 بار روز پڑھو، دل کو تسلی ملے گی۔ رزق کا دروازہ توبہ سے کھلتا ہے، استغفار کرتے رہو۔ سچ بولنے سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، مگر ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ کچن میں لیموں اور لونگ مکھیاں بھگانے کا بہترین ٹوٹکا ہے۔ جو شخص رات کو تہجد میں روتا ہے، دن میں کامیاب ہوتا ہے۔ شفا چاہتے ہو تو دعا کے ساتھ دوا کو بھی ساتھ رکھو۔ نیم گرم پانی صبح نہار منہ پینا نظام ہاضمہ کے لیے شفا ہے۔ جو انسان آزمائش میں بھی رب کا شکر ادا کرے، وہ سب سے امیر ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سورہ فلق اور ناس صبح شام پڑھا کرو۔ سچ بولنے والوں کو وقت کے ساتھ دنیا مان لیتی ہے۔ بال اگر جڑ رہے ہوں تو آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر گرم کر کے لگائیں۔ سجدہ وہ دوا ہے جو ہر مرض کا علاج رکھتی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے لیے ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سورۃ الفاتحہ روحانی دوا ہے، ہر تکلیف میں پڑھا کرو۔ دہی میں 1 چمچ چرخ گلاب، 3 وٹامن ای کیپسول توڑ کر 1 قطرہ لیموں کا رس مکس کریں۔ چہرے پر 15 منٹ لگا کر چہرہ دھو لیں۔ چہرہ خوبصورت نکھر جائے گا، چریوں چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کم بولنا سیکھو، کیونکہ اکثر زخم زبان سے لگتے ہیں۔ روز 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، غم دل سے دھل جائیں گے۔ جو اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہے، اس کی بیٹی بھی عزت پاتی ہے۔ ماں کی دعا کے بغیر کامیابی ادھوری رہتی ہے۔ چہرے پر دانے ختم کرنے کے لیے ہلدی اور دہی کا ماسک بہترین ہے۔ محبت وہ ہے جو دعاؤں تک محدود نہ رہے، کردار میں نظر آئے۔ عاجزی اپناؤ، کیونکہ غرور نے فرشتے کو شیطان بنا دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ دل اگر اداس ہو تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، سکون ملے گا۔ مسکرانا صدقہ ہے، مگر سچے دل سے مسکرانا عبادت بن جاتا ہے۔ جو ہر حال میں دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ہر حال میں نوازتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار کرو، نیند میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کے کام آ جانا رب کو قریب کر دیتا ہے۔ آنکھ کا نور کم ہو رہا ہو تو گاجر کا جوس روزانہ پینا شروع کریں۔ جو روتے دل کو دعا دیتا ہے، رب اس کے غم کو دور کرتا ہے۔ وفادار لوگ کمزور ہو سکتے ہیں، مگر بے وفا نہیں۔ ہر روز 100 بار اللہ اکبر کہو، دل میں طاقت اترے گی۔ محبت صرف وہی سچی ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ کا آخری رکوع دشمنوں کے شر سے بچاؤ کے لیے مجرب ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھو، وہ تمہارے دل کی حالت بدل دے گا۔ اپنی بیوی کو عزت دو، یہی تمہاری بیٹی کے لیے دعا بنے گی۔ وقت پر صبر کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ جو سچائی سے جیتا ہے وہ عزت سے مرتا ہے۔ رب کی رضا میں چھپی ہوتی ہے دنیا و آخرت کی کامیابی۔ نرم مزاجی اختیار کرو، کیونکہ سخت رویے دل توڑ دیتے ہیں۔ وفادار لوگوں کی خاموشی چیخ سے زیادہ بامعنی ہوتی ہے۔ سورہ مریم باز پن کے لیے پڑھنا مجرب عمل ہے۔ روز تلاوت کریں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے دل جیتے جاتے ہیں، بڑی باتیں ہمیشہ نہیں چلتی۔ روز 313 بار یا سلامو پڑھو، سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ جو رات کو دعاؤں میں یاد آتا ہے وہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے فوراً پانی پیو اور استغفار پڑھو۔
کسی کو اپنا وقت دینا سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، مگر نظر اٹھا کر دیکھو تو بھی وہی جنت ہے۔ دعا مانگتے وقت آنکھیں بند نہیں، دل کھولو۔ جو اللہ سے لو لگا لے اسے دنیا کی چاہ نہیں رہتی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔